بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 5 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ. مصنف فائزہ افتخار. آواز عرفان بٹ. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5. صفحہ نمبر 54. اور یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ بے تحاشا دولت سے زیادہ شہرت آپ کو زیادہ اہم بناتی ہے. اس لیے انہوں نے ہر اس جگہ ہاتھ پیر مارے جہاں جہاں سے شہرت ملنے کی توقع تھی. انڈسٹریل ہوم، NGO سے لے کر لیڈیز کلب اور ہیلتھ سینٹر تک قائم کیے. آئے دن اخبار کے فرنٹ پیج پہ نہ صحیح اندرونی صفحات پہ کسی نہ کسی نہ پارلر بوتیک کا افتتاح کرتے ہوئے یا حقوق نسواں کے کسی شو میں شرکت کرتے ہوئے ان کی تصویر چھپی ہوتی. فارغ عورتوں کی طرح انہوں نے بچے بھی پیدا کر کے اپنا غصہ نہیں نکالا تھا. ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سکندر ٹوانا، جو اپنی سکولنگ مکمل کرنے کے بعد آج کل گھر پہ پایا جاتا تھا، اور وہ دونوں طے نہیں کر پا رہے تھے کہ اسے اسٹیٹس بھیجا جائے یا آکسفورڈ. اس فکر سے قطع نظر ایک اور الجھن نے بھی مریم ٹوانا کو گھیر رکھا تھا. سکندر کے ساتھ ان کا تعلق بے شک اتنا ہی تھا جتنا کہ اس سوسائٹی کی کسی بھی ایکٹیو کیریئر وومن کا اپنی اولاد سے ہو سکتا ہے. لیکن گورنس کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی غافل ہو گئی ہوں. نہ جانے کیوں لوگ ان بیگمات کے بارے میں ایسے غلط تصورات رکھتے ہیں. بچوں کے لیے تو راتوں کو جاگنا، نیپی بدلنا، فیڈر بنانا، لوری سنانا، تھپک کے سلانا، ہوم ورک کرانا، پوئمز رٹانا، یہ سب وقت طلب اور مشکل ترین کام یقیناً مصروفیت اور سہل پسندی کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی. لیکن ایسا نہیں کہ اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں کرتی یا فکر مند نہیں ہوتی. بھلا محبت کرنے میں کون سے حل جوتنے پڑتے ہیں، اور فکر و ٹینشن سر پہ سوار رکھنا تو ان بیگمات کی ہابی ہے. اس لیے مسز مریم ٹوانا نے صرف سکندر سے محبت کرتی تھی، بلکہ اب جب کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے وہ مسلسل گھر پہ اتنا وقت گزار رہا تھا اور ایک نئی فکر میں مبتلا ہو چکی تھی. شروع ہی سے سکندر کا رجحان غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف کم ہی تھا. سبکتین اپنے دوستوں اور مریم اپنی سرکل کی لیڈیز سے آئے دن ان کے ٹین ایج بچوں کے مختلف پرابلم سنا کرتے. کسی کی بیٹی نیٹ چیٹنگ کے ذریعے ایک فراڈ کے ہاتھوں ٹریپ ہو گئی. کسی کا بیٹا اپنے مڈل کلاس دوست کی مہربانی سے اس گندے بازار کا راستہ دیکھ آیا. کسی کی 15 سالہ بیبی اسموکنگ کرنے لگی تو کسی کا 14 سالہ بابا کوکین کی لت کا شکار ہو گیا. لیکن سکندر نے اب تک اپنے پیرنٹس کو کسی ناخوشگوار جھٹکے سے محفوظ رکھا تھا. اسکول کے بعد ٹیوشن 2 گھنٹے لیتا، اس کے بعد وہ جم خانہ چلا جاتا. اکثر باپ کی ملاقات وہیں اپنے بیٹے سے ہوتی، کبھی ٹینس کورٹ میں، کبھی سنوکر ٹیبل پہ اور کبھی سوئمنگ کرتے ہوئے. وہ اس کی ایکٹیویٹیز سے مطمئن تھے، لیکن اب مریم اسے دن کا بیشتر حصہ گھر میں گزارتے دیکھ کر بے چین ہو جاتی. شام کو وہ جیم خانہ اب بھی باقاعدگی سے جاتا. ہفتے میں 1-2 بار فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ پر بھی چلا جاتا، لیکن باقی وقت لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز چینل سرچنگ میں گزارتا. دن کو 11 بجے جب مسز ٹوانا اپنی سلیوس مہین سی نائٹی میں ملبوس، چہرے پہ ماسک لگائے بیڈ روم سے برآمد ہوتی اور چلا کر ڈرائیور کو آج کے شیڈول یاد کراتی، وہ ناگواری سے ان کے حلیے کو دیکھتا. ماما پلیز، فار گاڈ سے، یوں نوکروں کے سامنے، پلیز اندر جائیے. اسے مسٹنڈے ڈرائیور کے سامنے ماما کا یوں کیر فیری ہو کے نکلنا پسند نہ آتا، جبکہ وہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ یہ شوفر، بٹلر، مالی، یہ سب پتلے ہیں، ان میں وہ مخصوص مردانہ حص تو ہے ہی نہیں. یہ سب تو جیسے ان کے زر خرید غلام تھے. لیکن سکندر کو نہ جانے اتنی سی عمر میں بھی اس کے پیٹ کی بھوک آنکھوں تک آتی نظر آ جاتی. شام کو جب وہ اپنے معمول کے دورے پہ نکلتی، وہ عموماً گھر پر نہیں ہوتا تھا، لیکن واپسی پر وہ گڑبڑا جاتی جب اسے آدھی رات تک لاؤنج میں بیٹھا پاتی. وہ کہتا کچھ نہیں تھا، صرف ایک نظر ڈالتا تھا اور منہ پھیر لیتا تھا، اور مسز مریم کو یوں لگتا جیسے اس ایک نظر نے ان کے گداز دودھ سے اریاں شانے اور بازو مرمری گردن سے کہیں نیچے تک آیا ہوتے ابھار پھنسے ہوئے مختلف بلاؤزر کے نیچے اور اسٹائل سے باندھی گئی ساڑی سے اوپر لشکارے مارتی لچکدار کمر سب کو تھوک سے لتھڑ دیا ہو. وہ ساڑی کے پلو سے جوان بیٹے کی نظروں سے بدن چرائے آگے بڑھتی. سنی ڈارلنگ، مائی چائلڈ، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ بدبو کا ایک بھپکا سا اس کے منہ سے نکلتا.
ان کا ڈارلنگ چائلڈ کراہیت بھرے تاثرات کے ساتھ بدک کر پیچھے ہٹتا اور دھڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتا۔ ان کا یہ خاموش گریز چند ہی دن میں مریم ٹوانا کو جنجلاہٹ کی انتہا تک لے آیا۔ سبکتن سے بات کرنے کا فائدہ نہیں تھا، وہ مریم کی فیلنگز کبھی نہ سمجھ پاتا، جان ہی نہیں پاتا کہ اتنے مضبوط اور کانفیڈنٹ عورت ایک بچے سے خائف ہے۔ کیسے سمجھاتی وہ اسے کہ ایک ماں جوان ہوتے بیٹے سے خائف ہے، اور اس ساری سچویشن کا ذمہ دار بھی تم ہی تو ہو سبکتن۔ انہوں نے سوچا اور بے چینی سے سکندر کا ایڈمیشن جلد از جلد ہو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ آج انہیں ایک گرلز کالج میں ہونے والے تقریری مقابلے میں جج کے فرائض ادا کرنے تھے۔ خواتین اور معاشرے میں ان کا مقام جیسا سدا بہار موضوع تھا، وہ غیر حاضر دماغی سے لڑکیوں کے زور سے شور سے ہونے والے مباحثے سنتی رہیں۔ ساری توجہ اس تقریر کی تھی جس کے رٹے کل سے لگا رکھی تھی۔ بڑے جوش سے وہ ڈائس پر آئیں۔ آپ سب نے معاشرے میں عورتوں کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے کتنے دلائل دیے، کبھی ماں کے حوالے سے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی روپ میں، بہن کی حیثیت سے، لیکن میں پوچھتی ہوں کہ عورت بحیثیت ایک عورت اپنا مقام کب پائے گی؟ کیا ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور محبوبہ، ان رشتوں کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں؟ اسے رشتے کے لیبل کے بغیر کیا کوئی عزت نہیں مل سکتی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو؟ تب ہی کوئی مرد اس کی اہمیت تسلیم کرے گا۔ اپنی طاقت کو عورت خود تسلیم کروا سکتی ہے اگر چاہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے بہروپ بدلنے کے بجائے صرف ایک مضبوط عورت کے روپ میں ابھرنا پسند کرے۔ میں یہ نہیں کہتی عورت کسی کی بیوی نہ بنے، ماں نہ بنے، ضرور بنے، لیکن اپنی شناخت قائم رکھے۔ بیوی بن کر صرف شوہر کے لیے اپنی ہستی مٹا ڈالنا خود اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ خدا نے ایک الگ وجود کے ساتھ آپ کو پیدا کیا ہے۔ اسے شوہر کی پسند ناپسند کے سانچے میں ڈالنا اپنی ذاتی شخصیت کے ساتھ ظلم ہے۔ باپ اس کے لیے جو رستہ پیدا کرتا ہے وہ بیٹی ہونے کے ناطے چپ چاپ سر جھکا دیتی ہے۔ شوہر کو جو عادتیں ناپسند ہوں بغیر کسی مزاحمت کے ترک کر دیتی ہے۔ جس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے دھار لیتی ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا بیٹا جسے اس نے خود جنم دیا ہوتا ہے وہ بھی اسے اپنی پسند کے سانچے میں ڈھلا دیکھنا چاہتا ہے، ایک آئیڈیل ماں کے روپ میں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، وہ صرف اس لیے ان تمام رشتوں کے ہاتھوں مہرہ بنی رہتی ہے کہ اسے ان سے محبت ہے۔ وہ کمزور نہیں، لیکن کمزور پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سہارے کھونا نہیں چاہتی۔ اپنا سہارا آپ بنیے، ایک مضبوط، خود مختار اور خوددار عورت۔ تالیوں کی گونج میں انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ تحسین و داد کا نشہ گھنٹوں ان کے حواسوں پہ چھایا رہا، تاوقت یہ کہ رات کو سبکتن اس سے باز پرس کرنے کھڑا ہو گیا۔ کر دیا نا میرا کباڑا، میں تو رات ہی سے کہہ رہا تھا، یہ ملنگینوں والا حلیہ بنا کے پارٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تمہاری خاموشی سے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی ٹرینڈ ہو، ڈھیلا ڈھالا سا چوگا نما ڈریس، لیکن وہاں ہمدانی کی تیسری بیوی کو کیٹوسنلٹ والا گاؤن پہنے دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ڈیل میرے ہاتھ سے نکلی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نرم و شائستہ سے انداز میں بولنے والی سبکتن کا یوروپ صرف مریم کے سامنے عیاں ہوتا تھا، اور وہ بھی کبھی کبھار۔ ہوا کیا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ مالی دھچکا ہی لگا ہوگا کہ ان کے شریک حیات کی خوشی، دکھ، غصہ سب اسی سے وابستہ تھی۔ ہونا کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ اس پارٹی میں سب ہی ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے، نئے کانٹریکٹ کے لیے، خصوصاً ہمدانی اور ظفر سے تو مجھے خاص خطرہ تھا، اس لیے ابھی پچھلے ماہ کراچی کی ٹاپ ماڈل سے شادی کی ہے، اور ہمدانی کی تیسری بیوی کے ہتھیاروں سے کون واقف نہیں؟ پھر بھی تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے تمہیں گائیڈ لائن نہ دی۔ ویسے بھی اتنے سالوں میں اب تمہیں خود پریپئر ہونا چاہیے، لیکن تم نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ملانی بن کے چلی گئی۔ یہ نئے تجربے اپنی کئی پارٹیز تک محدود رکھا کرو۔ میرے سرکل کے موو کرنے کے لیے وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ او گاڈ سبکتین، تم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوگے؟ یہ سارا بزنس پیسہ جس پہ اتراتے پھر رہے ہو، اپنے بلبوتے پہ کیوں نہیں کماتے؟ کب تک بیوی کو سجا بنا کے دوسروں کے آگے بطور رشوت پیش کر کے کانٹریکٹ حاصل کرتے رہو گے؟ صبح کی گئی تازہ تقریر کا اثر سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ ایک مضبوط، خوددار
اور خود مختار عورت. واٹ ربش. میں تمہارے کاندھوں پر سوار ہو کے یہ سارا بزنس امپائر چلا رہا ہوں. میرا بزنس سینس، بریلینٹ مائنڈ یہ سب کچھ بھی نہیں. ارے میں تو مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو وہ سونا بن جائے. لائف پارٹنر ہونے کی حیثیت سے اگر تم میرے کسی کلائنٹ کو ڈیل کر لو گی تو کیا میری ترقی میں حصے دار بن جاؤ گی؟ یہ کام تو چند ہزار دے کر کسی پروفیشنل سے بھی کرایا جا سکتا ہے. اس کی اس حد تک گری ہوئی بات سن کر وہ سن ہو گئی. لیکن میں اتنے گند میں اتر کے کام کرنے کا عادی نہیں. میں نے تم سے آج تک کوئی غلط کام نہیں کروایا. بس یوں سمجھو تو میرے لیے ایک پی آر او کا کام کرتی ہو اور کوئی نرالی بات نہیں. یہاں بھی سب چلتا ہے. میں نے کب تمہارے ساتھ تعاون نہیں کیا. موٹی موٹی توندوں والے پارسی سیٹوں کے حسن و چاہت میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہیں. فورن سے آنے والی ڈیلی گیشنز کے لیے ایسٹرین اسٹائل پارٹیز کا اہتمام کیا ہے، کلاسیکل ڈانس اور قوالی کی محفلوں کے ساتھ. اور وہ تمہاری چغتائی صاحب، وہ تو میرے زور بیان اور حسن گفتگو کے عاشق ہیں. کل بھی میں نے انہیں اپنی طرف سے باتوں کے جنگل میں بھگانے کی پوری کوشش کی تھی. باتیں، صرف باتیں. خوش فہمی ہے تمہاری کہ تم صرف ذہن اور گفتگو کے بدلے کسی کو تخیر کر سکتی ہو. گھر کے اندر بیٹھی عورت صبر، محنت اور خدمت سے بازی جیتتی ہے، جبکہ باہر نکلنے والی عورت کے پاس واحد ہتھیار ناز و ادا اور حسن ہوتا ہے. فار یو کائنڈ انفارمیشن، کل کی بازی ہمدانی کی وہ تیسری نئی نویلی بیوی جیت چکی ہے جس سے شادی کرنے پر تم نے سر عام ہمدانی پر ہوٹنگ کی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ دینے کے لیے لباس کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر بھی چینجنگ ضروری ہے. اس کی دھمکی شاید مریم ٹوانا کی سمجھ میں نہ آئی، اس طرح اپنی بات پہ ڈٹی رہی. یس ڈارلنگ، بدلتے وقت کا تقاضا. اب میری عمر کے بارے میں حد درجہ حساس مریم کھلے دل سے اعتراف نہ کر سکی کہ 30-32 سے اوپر نہ لگنے کے باوجود وہ ہے تو ایک کم 40 کی. سنی کی عمر بھی تو دیکھیں، اب وہ بڑا ہو رہا ہے. مجھے اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے. لاسٹ ویک جیم خانہ میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا جب میں کھوکر صاحب کے ساتھ وہاں گئی تھی. اور وہ جس کاک ٹیل پارٹی میں آپ نے مجھے اکیلا بھیجا تھا، یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ سکندر بھی وہاں موجود تھا. اس کے کئی فرینڈ کے فادر نے وہ پارٹی ارینج کی تھی. اس قسم کی پارٹیز میں بغیر آپ کے میری موجودگی اس کا موڈ آف کر گئی تھی. میں نے بھی بہت آکورڈ فیل کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کی حیثیت سے میں اس سے باز پرس کرتی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن برعکس اس کے میں خود بیٹے سے آنکھیں چراتی پھر رہی تھی. دکھ تو مجھے اس بات کا تھا کہ اس نے کسی پہ ظاہر تک نہ کیا کہ میں اس کی ماما ہوں. اس کے فرینڈز دوسری عورتوں کے ساتھ مجھ پہ بھی ریمارکس دے رہے تھے. اس نے کتنا ضبط کیا ہوگا. میں ماں ہوں سبکتن، مجھے بیٹے کا بھی تو سوچنا ہے، اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو، یہ خیال بھی تو رکھنا ہے. رفتہ رفتہ صبح کی گئی تقریر کے تمام دلائل مریم کے ذہن سے محبوب ہو گئے. سبکتن سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اوکے ڈین، تمہیں نیا ماں بننے کا شوق چرایا ہے یا تم میرا ساتھ دینے سے کترانے کے لیے ممتا کے ڈرامے کر رہی ہو؟ جو بھی ہے، تمہیں اتنا بتا دوں کہ مریم سبکتین ٹوانا کی وجہ سے ہے. وہ مریم کی وجہ سے نہیں. تم نہیں تو کوئی اور مہرا آگے لے آؤں گا. ہمدانی بھی تو نقصان میں نہیں رہا، اور وہ ظفر اس کرسچن ماڈل سے شادی کرنے کے بعد تو اس کے حالات ہی بدل گئے ہیں. تم گھر سنبھالو اور بیٹا، شاید تم اسی قابل تھی. تمہاری صلاحیتوں کی زیادہ ضرورت اب اس گھر کو ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ، انداز تخاطب سب بدل گیا. استفسار کی بجائے سوال میں بیچارگی اور دھائی زیادہ تھی. میں آپ سے اپنا پرابلم ڈسکس کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے. میرا کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ سکندر دراصل بہت، شاید اس کی کمپنی اچھی نہیں، عجیب فرسودہ سی مڈل کلاس ذہنیت ہو گئی ہے. جتنا جلدی ہو سکے اسے اسٹیٹس بھجوائیں. چور نگاہوں سے اس کے تاثرات جانچتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر موئسچرائزر چہرے اور گردن پر ملنے لگی. سبکتین کچھ نہ بولا، لیکن وارننگ دیتی نگاہوں اور وکٹری کا نشان دکھاتی مسکراہٹ سی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا. مریم ٹوانا تھکے تھکے انداز میں اسٹول پر بیٹھ گئی. ایک اکتا دینے والی نظر سے ڈریسنگ پہ یہاں سے وہاں تک سجے کلونز، لوشن، کریمز اور میک اپ کے دوسرے لوازمات کو دیکھا.
اب سائڈ پہ پڑے موبائل کو اٹھا کر چند نمبر پش کیے۔ ہیلو نغمہ، دوسری طرف ان کی سیکرٹری تھی۔ ہاں کوئی خاص بات نہیں، میں صبح این جی او کی میٹنگ پر نہیں آ سکتی۔ نہیں کوئی کام ہے۔ اب پارلر جانے سے زیادہ ضروری تو نہیں فضول میٹنگز۔ اور کیا؟ مجھے کیا ملنا ہے ان بیکار کے جھنجھٹ سے؟ نری درد سری، بھاڑ میں جائیں عورتیں اور ان کے حقوق۔ فضول سی میٹنگز میں تقریریں جھاڑ کر ساری فریشنس کا ناس ہو جاتا ہے، ٹینشن الگ۔ اور ہاں میں تو پارلر میں 3-4 گھنٹے گزاروں گی۔ تم صبح میرے ٹیلر کی طرف چلی جانا، 3 سوٹ کل اور 4 سوٹ 1 ساڑی پرسوں دے کر آئی تھی۔ سست تو وہ ہے ہی، ابھی کہاں سینے شروع کیے ہوں گے، ان میں کچھ تبدیلی کروانی تھی۔ ہاں ذرا ماڈلک دے دینا۔ پتہ نہیں اس دن کس احمق نے بتایا تھا کہ لوز شرٹ اور فل سلیوز کا فیشن پھر سے لوٹ آیا ہے۔ کیا واقعی؟ ہوتا رہے، جب مجھے نہیں پسند یہ ڈھیلے چوگے تو میں کیا کروں؟ تم سب شرٹس ٹائٹ رکھوا دو نیٹ کی، دوسری شرٹس کے نیچے لائننگ بہت باریک لگوانا اور سلیوز رکھنا، گلے بھی ڈیپ ہوں۔ ہاں آگے پیچھے دونوں طرف سے۔ اور ساڑی کا بلاؤز اسے کہنا وہ جو اس کی شاپ پہ مادھوری کی تصویر ہے بالکل ویسا ہی رکھ دے۔ کتنی صدیاں بندی کاشی او کاشی۔ ابھی اسے کھیلنے میں مزہ آنے ہی لگا تھا کہ کوثر کی آواز سنائی دی۔ کیا ہے امی؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے منہ اوپر کر کے جواب دیا، تیرے ابے کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، چل واپس آ۔ اس نے چھت کی ٹوٹی منڈیر سے جھانک کر تاکید کی۔ وہ گھر سے چند قدم آگے کچی گلیوں کے بیچوں بیچ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھا کنچے کھیل رہا تھا۔ سنا نہیں؟ کانوں میں روئی دی ہوئی ہے کیا؟ جلدی آ، منہ ہاتھ دھو کے صاف کپڑے پہن لے، ابھی تک اسکولے والی وردی میں پھر رہا ہے۔ کوثر نے بھی صرف ایک بار آواز دینے پر اکتفا نہ کیا۔ آخر اس کے مسلسل واویلا پہ کاشف جھنجھلا کے اٹھا۔ غصے کے اظہار کے طور پر اس نے چپل سے بے نیاز پیروں کو زور سے کیچڑ میں مار کر اور بھی غلیظ کیا۔ میلے کف سے بہتی ہوئی ناک کو رگڑ کے صاف کرنے کی اپنی سی کوشش کی اور لکڑی کا رنگ اڑے کواڑ دھکیل کے اپنے گھر کی طرف متعفن ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آ جانے سے کتنا ہی دیر وہ آنکھیں چوندیا یہ کھڑا رہا۔ وے کاشی! اوپر سے کوثر اب تک اسے آوازیں دے رہی تھی۔ آ گیا ہوں! وہ ایسے چلایا جیسے آ کر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اب آنکھیں گھر کی نیم تاریکی سے ذرا مانوس ہو رہی تھی۔ صرف 4 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی اس لال اینٹوں والے فرش کی ڈیوڑی میں سے گزر کے جانے کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ صرف وہی بآسانی گزر سکتے تھے جو اس سے آنے جانے کے عادی ہوں، ورنہ اور کوئی ہو تو اس کا حشر ہی خراب ہو جائے اس قدر بدبو سے۔ دروازے کے بالکل ساتھ جس اونچی سے ڈربے پر بدرنگ پردہ لٹک رہا تھا وہ اس گھر کا واحد باتھ روم تھا، جہاں بات یعنی غسل کرنے والا صاف تو کیا ہوتا، الٹا ناپاک ہی ہو کر نکلتا۔ ذرا سی جگہ میں نلکے کے نیچے ٹوٹی ہوئی غلیظ پلاسٹک کی بالٹی اور اس میں تیرتا تانبے کا ٹیڑھا میڑھا ڈبہ، چھت پہ ٹین کی چادر، دیواروں میں جا بجا اینٹیں اکھڑی ہوئی اور ان کو بھرنے کے لیے یا بے پردگی سے بچنے کے لیے پرانے کپڑے گول مگول کر کے ٹھونسے گئے تھے جو بدبو چھوڑ رہے تھے۔ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے نالی کے راستے یہاں بآسانی پائے جاتے تھے۔ یہاں سے نکلنے والی نالی ڈیوڑی سے ہوتی ہوئی گلی میں جاتی اور یہی اس جگہ کی بدبو کا راز تھا، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ یہاں رکھے کوڑے کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی تھی۔ کوثر گھر گھر صفائی کا کام کرتی تھی، واپسی پہ بچا کچا کھانا لے آتی۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر راستے میں ہی یہ کھانا خراب ہو جاتا، جو کھانے کے قابل نکلتا کھا لیا جاتا، باقی اسی ڈھیر کی زینت بنتا۔ پہلے سے گلے سڑے پھلوں کے مزید گلے ہوئے چھلکے، بوٹیاں، بچی ہوئی ہڈیاں وغیرہ وغیرہ۔ اپنے ماں باپ اور بہنوں کی طرح کاشف بھی اس بدبودار ماحول کا عادی تھا، مگر ہمیشہ کی طرح باہر سے آنے پہ آج بھی اسے بدبو کا احساس ہوا، جو تھوڑی دیر تک تو رہنا ہی تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا احساس کم ہو جاتا۔ وہ اپنے کچے صحن میں بچھی بان کی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ اس صحن میں 2 ہی چارپائیوں کی گنجائش تھی۔ اس صحن میں رکھی بانس کی سیڑھی اوپر جاتی تھی۔ گھر کے واحد کمرے کے اوپر کی جگہ چھت کا کام دیتی، جہاں کوثر فارغ وقت میں پائی جاتی۔ اس وقت بھی وہ سبزی کی ٹوکری اٹھائے نیچے اتر رہی تھی۔ کیا پک رہا ہے؟ اس نے چھلکوں کا ڈھیر دیکھ کر پوچھا۔ ٹینڈے،
یہ پھلیاں تو ملکانی جی کی ہیں، چھیلنے کے واسطے لائی تھی۔ نہیں کڑیو، تم بھی ذرا ہاتھ ہلا لیا کرو، میں باہر کے بھی سیاپے کروں، گھر کے بھی نمٹاؤں، یہ ذرا سی رہ گئی ہیں، دونوں مل کے منٹوں میں بنا لوں۔ فریدا سب سے بڑی 15 سالہ تنگ مزاج اور تیکھے نقش والی مروفہ نے اپنے کوکے والی ناک چڑھا کر کہا، 1 کلو پھلیاں بنانے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں اور 1 کلو کی بنوائی یہ مالکن بس 2 روپے دیتی ہے۔ کیا فائدہ، 2 گھنٹے لگا کے 10 روپے بھی ہاتھ نہ لگیں۔ پتہ نہیں تو کیا کیا کام پکڑ لاتی ہے، کبھی گگڑ ساگ کا، کبھی بھرے چنے نکالنے واسطے، کبھی لہسن چھیلنے واسطے، تو کبھی پھلیاں۔ اتنا شوق ہے ان لوگوں کے مشکل مہنگی سبزیاں کھانے کا تو آپ بنا لیا کریں۔ بڑا احسان کرتی ہیں کلو کے پیچھے 2 روپے دے کے۔ تیرے لیے 10 روپے کوئی چیز نہیں ہوں گی، گھر بیٹھے ہیں نا، اور وہ بھی ماں پیو کے گھر۔ میرے سے پوچھ، 10 روپے میں آدھا کلو دودھ آ جاتا ہے سارے دن کی چائے کے لیے، 10 روپے میں پاؤ بھر دال آ جاتی ہے ایک وقت پکانے کے لیے، اور 10 روپے میں ہاں بڑا کچھ آ جاتا ہے 10 روپے میں۔ مروفہ نے ہاتھ ہلا کر کہا اور صحن میں رکھے چولہے کو جلانے لگی۔ 10 روپے میں 3 کیلے آ جاتے ہیں جو آدھے کاٹ کے ہمارا سارا ٹبر کھاتا ہے۔ 10 روپے میں ابا کے سگریٹ کی آدھی ڈبی آ جاتی ہے جو اس نے سارے دن میں لازمی پھونکنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی اماں، کما 10 روپے۔ وہ زور زور سے سلور کی پرات میں حساب سے نکالے آٹے گوندنے لگی۔ ٹینڈے کا شوربے والا سالن وہ پہلے ہی چڑھا چکی تھی۔ بہن کے دل جلے تبصروں پہ ہمیشہ کی طرح کاشف دانت نکال رہا تھا۔ وہ بیڑا غرق کیسا مٹی میں رول کے آ رہا ہے، دفعہ ہو جا کے منہ دو، پپو آنے والا ہے۔ کوثر کا دھیان بھی اس کی جانب گیا۔ ہاں جا منہ دو، ابا آنے والا ہے، اس نے آتے ہی تیرا منہ چومنا چاٹنا ہے۔ مروفہ نے پھر سے زہر اگلا۔ کاشف کے لب عادتاً پھیلے مگر ساتھ ہی سکڑ بھی گئے، اس کا چہرہ اتر سا گیا اور وہ ڈھیلے قدموں کے ساتھ منہ دھونے چل پڑا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ بالے نے 3 بیٹیوں کے بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو کبھی باہوں میں بھر کر پیار نہ کیا تھا، کبھی اس کا ماتھا چوم کے لاڈ نہ کیا تھا۔ جبکہ بہت چھوٹا ہوگا تب شاید کبھی گود میں اٹھا کے پھرا ہو۔ کاشف کو تو ایسے کوئی واقعہ یاد نہ تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ بیٹے کی جانب سے لاپرواہ تھا یا کبھی اس کی جانب نظر نہ اٹھا کر دیکھتا ہو۔ دیکھتا تھا، گھر آتے ہی دیکھتا تھا، مگر کھا جانے والی نظروں سے۔ پوچھتا تھا مگر مارنے کے بہانے کسی کام کی خاطر۔ اسی لیے اس کے آنے سے پہلے کوثر اسے نہلا دھلا، صاف کپڑے پہنا کر، گڈا سا بنا کے چارپائی پہ کتابیں دے کر بٹھا دیتی، مگر اقبال دن عرف بالے کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا اس کی کھچائی کرنے کا۔ لال صابن سے رگڑ کے منہ دھونے کے بعد وہ تختی لے کر لکھنے بیٹھ گیا۔ مانو نے آج پھر تیری گاچی کھائی تھی۔ اس کی تختی دیکھ کے منجلی والی رانی کو سب سے چھوٹی کی حرکت یاد آئی تو اس نے شکایت لگانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مانو کو مٹی کھانے کی عادت تھی، کبھی کبھار وہ کاشف کی تختی پر پھیرنے والی گاچی بھی ہضم کر جاتی۔ مانو نے میری گاچی کھائی ہے، ابھی پرسوں ہی ڈیلا لیا تھا، وہ چلایا اور کوثر نے نزدیک رکھی جھاڑو اٹھائی اور دھڑا دھڑ مانو پہ برسانی شروع کر دی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جیسے جھاڑو سے مار پڑے وہ تنکے کی طرح سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہر بار ہی مانو کی پٹائی کرنے کے لیے وہ بڑے اہتمام سے جھاڑو اٹھاتی تھی تاکہ اسی بہانے مٹی، ریت اور گارا کھا کھا کے پلنے والی موٹی کپا اس کی 11 سالہ تیسرے نمبر کی لڑکی کچھ دبلی ہو جائے۔ مگر جس طرح مٹی اور گاچی اسے وٹامن اور کیلشیم کی طرح لگتے تھے، اسی طرح جھاڑو بھی شاید کسی ٹانک کا کام دیتا تھا۔ وہ اور بھی پھولتی جا رہی تھی، البتہ 13 سالہ کالی کلوٹی بھینگی آنکھوں والی رانی کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ کھیلنے لگتی تھی اپنی شکایت کے اس بھرپور اور تسلی بخش رد عمل پہ۔ اماں بتی جلا دے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ کاشف نے اس مار کٹائی کے عمل میں دخل دیا۔ گرمیوں میں 7 بجے تک اس گھر میں بتی نہیں جلتی تھی، حالانکہ وہ کمرہ جو اچھی بھلی کوٹھڑی تھی، وہاں دن کو بھی بغیر بتی جلائے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے یہ واحد کوٹھڑی کم ہی استعمال میں آتی۔ سارا دن اس مختصر سے صحن میں گزر جاتا
جہاں قدرے روشنی سے تب تک کام چلانے کی کوشش کی جاتی جب تک رات کے اندھیرے گہرے نہ ہو جاتے۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی، تیرا پیو آ گیا تو تیری ماں بہن ایک کر دے گا کہ بجلی ضائع کر رہی ہوں۔ تو ادھر آ کے تختی لکھ لے کاشی، ادھر چولہے کے بالن کی بڑی روشنی ہے۔ معروفہ نے اسے اپنے نزدیک بلایا۔ نہ، میں نہیں آتا، ہانڈی پکنے کی بو بڑی زہر لگتی ہے مجھے۔ اسے ناک پہ ہاتھ رکھا۔ لے، تو دوجے جی سے ہونے والی زنانیوں کی طرح نخرے دکھا رہا ہے۔ کوثر نے ٹھٹھا مار کے ایک بے جھجک مذاق کیا جس میں اس کے کہکے کے ساتھ اس کی کم عمر کنواری بیٹیاں بڑی بے باکی سے دے رہی تھی۔ منہ پھیلا کے بیٹھے کاشف کی نظر یوں ہی دروازے کی جانب چلی گئی۔ لکڑی کے کواڑ میں بے شمار درزے اور سوراخ تھے جن سے باہر کی روشنی اور دھوپ چن چن کے راستہ بناتی باریک لکیروں کی صورت نیم تاریک ڈیوڑی میں نظر آتی تھی۔ اس وقت اگرچہ دھوپ ڈھل چکی تھی، مغرب کا وقت بس ہوا ہی چاہتا تھا، لیکن روشنی کی یہ لکیریں اب تک واضح تھیں۔ جیسے ہی کاشف کی نظر دروازے پہ گئی، اچانک اسی وقت یہ لکیریں غائب ہو گئیں، جیسے کسی نے ان سوراخوں کا منہ بند کر دیا ہو، ساری درازیں بھر دی گئی ہوں۔ ابا، اس نے پھنکارتی ہوئی سرگوشی کی۔ کوثر کے کہکے، معروفہ کی کیکی، رانی کی شوخی اور مانو کی رے رے، سب کچھ تھم گیا، جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کے اس 1.5 مرلے کے نیم کچے مکان کو سوئے ہوئے محل میں تبدیل کر دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے بالے کی کھنکھارنے کی آواز نے گویا پھر کسی منتر کا کام دیا۔ سب بتوں میں جان پڑ گئی۔ کوثر نے سبزی کی ٹوکری اس چارپائی کے نیچے سرکائی جہاں کاشف ابھی ہل ہل کے زیر لب اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ خود وہ اٹھ کے کنڈا کھولنے چلی گئی۔ معروفہ نے پیڑھی پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کے سر پہ رکھا اور انگلیوں میں پہنے رنگ برنگے چھلے سرحد سے اتار کے چولہے کے پیچھے چھپا دیے اور بڑے انہماک کے ساتھ سلور کی پچکی ہوئی دیگچی میں ڈوئی ہلانے لگی، مانو اپنا آنسوؤں سے اتر اور مٹی سے لتڑا چہرہ لے کر اندر چھپ گئی تھی اور رانی ستو کا شربت بنانے کے لیے شکر کھولنے لگی۔ یہ ہنسی ٹھٹول کس خوشی میں ہو رہا تھا؟ اس نے آتے ہی اپنے کھوجی آنکھیں ایک ایک کے چہرے پر گاڑتے ہوئے تفتیش شروع کی۔ کوئی نہیں، کوثر نے صاف مکر جانے میں ہی عافیت جانی۔ ادھر کسے فرصت ہے ہنسنے کی؟ ہاں، وہ مانو گر گئی تھی، وہی گلا پھاڑ کے بھیں بھیں کر رہی تھی۔ بالے، تیرے کو تو اب رونے اور ہنسنے میں فرق ہی نہیں لگتا۔ زیادہ بکواس نہ کر، سارا زمانے کو تو کونے میں لگا کے آتا ہوں، یہ چلی ہے مجھے کونے میں لگانے۔ بتا کیوں ہنسی ابل پڑی ہوئی تھی ان کڑیوں کی، کہاں سے ہو کے آئی ہیں؟ اس نے کوثر کا بازو زور سے ہلایا۔ سارے دن کی محنت مزدوری اور پھر پچھلے 1 گھنٹے سے سبزی بنانے کے بعد اس کے پٹھے ویسے ہی اکڑے ہوئے تھے، اب تو جیسے ہل کے رہ گئے۔ اس کی چیخ نکل گئی، مکر نہ کر، چھری نہیں پھیر دی تیری گردن پہ، سچ سچ بتا، کہیں آج پھر کام ہلکا کرنے کے لیے کسی کڑی کو تو اپنے ساتھ کوٹھی پہ نہیں لے گئی؟ اپنا کام ہلکا کرانے کی خاطر میری عزت تو ہلکی نہیں کرائی۔ بالے، وہ میری بھی بیٹیاں ہیں، تو ایسے روز پوچھ پریت کرتا ہے جیسے میں ان کی ماں نہیں، کوئی لڑکیاں بیچوانے والی کنٹی ہوں۔ اگر کسی دن ساتھ لے بھی گئی تو اپنے پلو میں چھپا کے لے جاؤں گی، جیسے مرغی اپنے پر میں چوزوں کو لے جاتی ہے۔ آخر آنڈی گوانڈی کی کتنی زنانیاں کڑیاں ساتھ لے کر جاتی ہیں، لے جاتی ہوں گی۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں ان زنانیوں کو بھی، ان کی کڑیوں کو بھی، اور ان کے گھروں کے بغیرت مردوں کو بھی۔ میں اقبال دین راجپوت ہوں، اس کی طرح چور چمار نہیں۔ یہ تو غربت نے یہ دن دکھائے، ورنہ راجپوتوں کی عورت کا کبھی ساتھ والے گھر کی عورت تک کسی نے منہ نہ دیکھا تھا۔ کہاں وہ گھر گھر کام کرنے جاتی۔ وہ تو اور بات ہے کہ تو راجپوت نسل کی نہیں، مگر میری کڑیاں راجپوت نسل کی ہیں۔ وہ لوگوں کے فرش پہ پوچھا لگانے یا کسی کی گندی نظروں میں تماشا بننے والی نہیں۔ اس نے وہ تقریر کی جو وہ ہفتے میں 2-3 بار ضرور کرتا تھا۔ معروفہ نے اپنی ناگواری چھپانے کے لیے منہ تقریباً سارا ہی گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ رانی کے منہ کے زاویے بھی ٹیڑھے ہو رہے تھے۔ بالے نے اس کے ہاتھ سے ستو کا گلاس پکڑتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ معروفہ کی نسبت وہ بڑے بڑے جسم کی مالک تھی، اس کی اٹھان بھی اچھی تھی۔ معروفہ کے تو بڑے ہونے کا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔
مگر رج کے کالی، توے سے زیادہ سیاہ، آج کل بڑی بری طرح آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ یہ سرما کیوں ڈوئی بھر کے دیدوں میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے بڑا سا گونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ آنکھوں میں رڑک ہو رہی تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے اپنی سیاہ رنگت اور بھینگی آنکھیں بری لگنے لگی تھی، اور وہ ان کو چھپانے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی تدبیر کرتی رہتی تھی۔ یہ سلائیاں بھر بھر سرما اسی لیے بھرا تھا کہ ان کی سیاہی میں الجھ کر آنکھوں کا بھینگا پن کسی کو نمایاں طور پر محسوس نہ ہو۔ تیری رڑک تو میں نکالتا ہوں۔ اس نے گلاس خالی کر کے اس کی جانب پوری طاقت سے پھینکا۔ بچتے بچتے بھی اس کی کوہنی تانبے کے بھاری گلاس کی زد میں آ گئی۔ وہ درد سے دوری ہوتی، لبو لبا کے چیخ روکتی وہیں کچی مٹی کے صحن میں بیٹھ گئی۔ گھر آ کے بھی تیرا سارا دھیان انہی کوٹھیوں اور انہی صاحبوں میں اٹکا رہتا ہے، اپنے بال بچوں کی فکر ہی نہیں۔ کیسے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ ایک یہ بڑی ہے۔ اب اس نے کوثر کو تانا دینے کے ساتھ ساتھ خاموش بیٹھی مروفہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ گوڈوں میں سر دے کے نہ جانے کیا منصوبے بناتی رہتی ہے۔ دیکھنا ایک دن سویرے اس کی منجی خالی ملے گی، انشاءاللہ، مروفہ نے دلی دل میں پورے جذبے سے کہا، اور توے سے پھولی ہوئی روٹی اتار کے چنگیر میں رکھی۔ کٹورے میں سالن نکال کر ماں کو لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے آج ہی بالوں میں مہندی لگائی تھی، جو سر ڈھکا ہونے کی وجہ سے شاید چھپی رہتی، مگر بال رنگنے میں مہندی سے انگلیاں جو لال ہو گئی تھیں وہ بالے سے اوجھل نہ رہتی، اس لیے اس نے خود کھانا آگے رکھنے سے گریز ہی کیا۔ کاشف تختی لکھنے کے دوران گاہے بگاہے کن اکھیوں سے دائیں جانب دوسری چارپائی پر پالتی مار کے بیٹھے باپ کو بھی دیکھ لیتا تھا، جو روٹی کے بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈال رہا تھا، گویا یہ بھی کسی کی بات پر کوئی جتا کے کیا جانے والا احساس ہو۔ 3 لقموں میں روٹی برابر ہو جاتی، اور کوثر لپک کے مروفہ کے ہاتھ سے دوسری روٹی چنگیر میں ڈال دیتی۔ گرم گرم تازہ روٹی کی مہک کاشف کی بھوک کو بے چین کرنے لگی۔ مانو کی بھوک سب سے کچی تھی، وہ اگر پیٹ بھر کے بھی بیٹھی ہو تو کسی کو کھاتے دیکھ کر رال ٹپکنے لگتی تھی۔ اب بھی رونا دھونا اور جھاڑو کی مار بھول کے کوٹڑی کے کوارٹر سے اپنا تیل میں ڈوبا اور جوئیں سے بھرا سر نکال کے دیکھ رہی تھی۔ کچے ٹینڈے کھا پی کے چنگیر پرے کرتے ہوئے بالے نے تبصرہ کیا، اور لمبی سی ڈکار لیتے ہوئے دودھ پتی کا آرڈر دیا۔ الائچی ڈال دینا تاکہ کچے ٹینڈے کھانے سے پیٹ میں درد نہ ہو جائے۔ کتاب ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 5 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 66 سے سماعت